سامنے سے، ان کے ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے، ان کے سامنے سے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے، خلف کا معنی پیچھے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ایمان جو ہے نا یہ یمین کی جمع ہے، دائیں طرف، اور میں آؤں گا ان کی دائیں طرف سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور میں آؤں گا ان کی بائیں طرف سے، یعنی میں انہیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے آ کے ان پہ حملہ کروں گا، اور میں انہیں تیری بندگی سے دور کروں گا، انہیں میں بغاوت کی ترغیب دوں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ لا تجدو تو نہیں پائے گا، اکثرہم ان میں سے اکثر کو، شاکرین شکر کرنے والے، تو میں تیرے اکثر بندوں کو ناشکرہ بنا دوں گا، وہ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ یہاں پر پہلی بات یہ کہ جو ابلیس نے کہا کہ بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس نے جو کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پروردگار اگر میں نے یہ کام کر لیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے، تو نے ازل سے ہی میری تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا کہ میں نے اس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ تقدیریں تو 50,000 سال پہلے لکھی گئی تھی کائنات کے بننے سے۔ تو اس نے اپنی غلطی ماننے کی بجائے اسے تقدیر کی طرف منسوب کر دیا کہ تو نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا اس لیے میں نے یہ کر لیا۔ تو اصل میں جو معاملہ ہے، یہ جو بھٹکا ہوں میں، یہ میں نہیں بھٹکا، اس میں میری غلطی نہیں ہے، بلکہ پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یعنی اس نے اپنی غلطی ماننے کی بجائے اس اپنی غلطی کو استغفر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیریں کائنات بننے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی، لیکن اس کا بندے کے عمل پہ اثر نہیں ہوتا، یعنی بندہ اس لیے نہیں کرتا کہ چونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے لہذا میں نے کرنا ہے۔ اصل یہ ہے کہ بندے نے اپنی مرضی سے کرنا تھا اور اللہ نے اپنے علم سے پہلے لکھ دیا تھا۔ جیسے ایک استاد جو ہے وہ ایک شاگرد کو دیکھتا ہے، وہ اس کی نیچر کو سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یار فیل ہو جائے گا، وہ فیل ہو جائے، تو وہ اس لیے فیل نہیں ہوا کہ استاد نے کہہ دیا ہے، وہ فیل اپنے رویے کی وجہ سے ہوا ہے، استاد نے اپنے تجربے کی بنیاد پر بتایا تھا۔ تو جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھا ہے اور بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اس لیے اپنی غلطی کو تقدیر کے حوالے کر کے خود اپنے آپ کو بری ذمہ کر لینا، یہ دراصل شیطانی طریقہ ہے، یہ شیطان کی روش ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے ایسا حکم دے دیا جس پر میں عمل نہیں کر سکتا تھا، تو تو نے مجھے حکم ہی ایسا دیا جس پر میں عمل نہیں کر سکتا تھا، لہذا استغفر اللہ، میری گمراہی کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا ہی حکم دیتا ہے جتنی اسے استطاعت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتا، تو اس کی یہ بات بھی غلط تھی۔ اب جو چیز اس سے مزید ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو اس درخت میں سے کھایا تھا وہ نسیان سے کھایا تھا، بھول کر۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ وہ بھول گئے، ہم نے ان کا عزم نہیں پایا، ارادہ نہیں پایا۔ گناہ ہونے کے لیے ارادہ شرط ہوتا ہے،
اس کے باوجود بھی جب نسیاناً ایک ایسا کام ہو گیا جو حضرت آدم کے شایان شان نہیں تھا، باوجود اس کے کہ گناہ نہیں تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام رو رو کے اپنے رب سے معافی مانگتے رہے، اور شیطان نے ڈٹ گیا اور پھر اپنی غلطی کا ذمہ دار استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کو ٹھہرانے کا جرم کیا۔ یہ فرق ہے انسان کی سوچ میں اور شیطان کی سوچ میں۔ تو انسان کو چاہیے اگر اس سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، عام انسان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ جو بندہ اپنی غلطی کو ثابت کرنے کے لیے دوسروں پر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے، دراصل اس نے ایمان کا راستہ چھوڑ دیا ہے اور شیطان کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ تو اس نے کہا پروردگار عالم، چونکہ تو نے مجھے وہ گمراہ کیا ہے، اس لیے میں تیرے بندوں کو بھی گمراہ کروں گا، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اب ضد کی انتہا دیکھیں، یعنی ضد کی وہ کیا بھی رہا ہے، صراط المستقیم، مطلب کیا ہے کہ پروردگار عالم جو تیرا راستہ ہے نا وہ بالکل سیدھا راستہ ہے، جو بندے کو تیری رضا کی طرف لے جاتا ہے، جنت کی طرف لے جاتا ہے، لیکن چونکہ میرے ساتھ یہ ہو گیا اس لیے میں تیرے بندوں کو بھی گمراہ کروں گا۔ جو بندہ اپنی اصلاح کی بجائے دوسروں کو گمراہ کرنے کے چکر میں پڑ جائے وہ بھی شیطان کے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے بندوں کا راستہ اختیار کرنے والا نہیں ہوتا۔ اب اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کے آگے سے آ کے ان پہ حملہ کروں گا، پیچھے سے آ کے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، یعنی ہر طرف سے میں آ کے وسوسے ڈالوں گا ان کے دلوں میں۔ رزلٹ کیا نکلے گا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو اپنے اکثر بندوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جو چیز بندگی کا تقاضا ہے وہ شکر ہے، عبادات ساری شکر کے سجدے ہیں، اور جس بندے نے اللہ کا شکر چھوڑ دیا ہے اس نے بندگی کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ شکر جو ہوتا ہے نا، شکر یہ نعمت کے احساس سے پیدا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تکبر سے بچے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑوں کو دیکھے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر کرے اسے چاہیے کہ اپنے سے کمزوروں کو دیکھے۔ یعنی اگر کسی بندے کے پاس کوئی چند لاکھ آ گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسے چاہیے کہ ان کو دیکھے جن کے پاس کروڑوں اور اربوں ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ایک وقت میں ایک رات نہیں سو سکا کسی تکلیف کی وجہ سے، وہ ان کو دیکھے جو کئی راتوں سے نہیں سو سکے۔ جب بندہ اپنے سے کم کو دیکھتا ہے تو اس میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور شکر جو ہے نا یہ ایکچولی دیکھیں بندے کا ظاہر اور بندے کے باطن میں ایک بڑا گہرا ربط ہے۔ ظاہر اور باطن میں بڑا گہرا ربط ہے۔ باطن جو ہے نا یہ ظاہر کی بنیاد ہے اور ظاہر باطن کا مظہر ہے۔ شکر یہ ہے کہ جب ایک بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میرا رب بڑا کریم ہے، جس نے مجھے زندگی کی نعمت دی ہے، جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، جس نے مجھے سوچنے کے لیے ذہن دیا ہے، سوچ دی ہے، جس نے مجھے وجود دیا ہے، جو ہر طرح سے مجھ پہ کرم فرماتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت پیدا ہوگی، اور یہ جو عظمت کا احساس ہوگا نا یہ اسے رب کی تعریف اس کے دل میں پیدا کرے گا، اللہ کے سامنے جھکنے کا جذبہ پیدا کرے گا، اسی کو شکر کہا جاتا ہے۔ تو شیطان نے کہا میں بندوں کو بھٹکاؤں گا، رزلٹ کیا نکلے گا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پھر تو اکثر میں سے ان کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اب دیکھیے قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، مذعوم جو ہے نا
یہ ضمہ کے معنی میں ہے اور مدحور طردا کے معنی میں ہے۔ ضمہ کا معنی ہوتا ہے مذمت کیا گیا، مذموم، آپ یوں کہیں کہ مذموم جو ہے نا یہ مذموم کے معنی میں ہے، اور مدحور جو ہے یہ مطرود کے معنی میں ہے۔ مذموم کا معنی ہے مذمت کیا گیا، اور مدحور یا مطرود کا معنی ہے پھینکا گیا، دور کر دیا گیا نظر رحمت سے۔ اللہ پاک نے شیطان کی بات کا جواب نہیں دیا، جو اس نے کہا نا اس کی بات کا جواب نہیں دیا کہ تیری یہ سوچ غلط ہے، اگر تو نے غلطی کی ہے تو توبہ کر، اگر تو غلطی کر بیٹھا ہے، تو نے تکبر کا اظہار کیا ہے تو توبہ کر، یہ نہیں کہا۔ اللہ پاک نے اسے فرمایا اخرج منہا، نکل جا جنت سے، یہاں سے چلا جا۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہر بندے کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، جواب اس کو دیا جاتا ہے جو جواب سمجھنا چاہتا ہے۔ جو بندہ ڈٹا ہوا ہے اپنی بات پہ، اسے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں وقت برباد نہیں کیا جاتا۔ لفظوں کی آبرو کو گنواؤ نہ یوں ندیم، جو مانتا نہ ہو اسے کہنا فضول ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ مجھے کوئی بندہ مطمئن نہیں کر سکتا، مجھے کوئی بندہ مطمئن نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ مطمئن ہونا چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو جس بندے کی سرکشی کا یہ عالم ہو کہ اس کا سوال بات کو سمجھنے کے لیے نہ ہو، تکبر کا اظہار ہو، اسے جواب نہیں دیا جاتا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ آیا لیکن طلب صادق لے کے آیا کہ اگر میرے اس سوال کا جواب مل جائے، میری اس بات کا مجھے اطمینان دلا دیا جائے تو میں مان لوں گا، طلب صادق لے کے جو بھی آیا میرے پاک نبی نے اس کا دامن بھر دیا، اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا، وہ جو بھی لے کے آیا اس کی بات کو پورا کیا۔ لیکن جو بندہ ضد کرتے ہوئے آیا، سرکار نے اس کی بات کا کبھی جواب نہیں دیا۔ یعنی طلب صادق لے کے اگر ایک بندے نے یہ بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی نبوت کو مانوں گا بشرطے کہ یہ درخت آپ کی رسالت کی گواہی دے دے، تو آپ نے اسے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے دلیل سے بات کر، میں اپنی نبوت کو دلائل سے ثابت کرتا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ جو اس کی طلب تھی اس کے مطابق فرما دیا کہ درخت کو کیا ہے، تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ اور اس نے جا کر کہا، اور پھر جو درخت تھا نا وہ شکر کے سجدے کرتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں آیا۔ یہ طلب صادق کی بات ہے۔ لیکن جو بندہ ضد کرتے ہوئے آیا کہ جناب وہ مشرکین کیا کہتے تھے، یہاں سے یہ پہاڑ ہٹا دیں، اور جس کے اشارے پہ پتھر کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ اشارہ کرے تو پہاڑ ہٹ نہیں سکتے، لیکن یہ ضابطہ نہیں ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیا اس کو جاتا ہے جو طلب صادق لے کے آتا ہے، اس کی مراد پوری کی جاتی ہے، ضدی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، اس حالت میں کہ تو مذمت کیا گیا ہے اور راندہ درگاہ کر دیا گیا ہے، تجھے رد کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب بھی تیری مذمت کی گئی اور قیامت تک تیری مذمت ہی کی جاتی رہے گی، اب بھی تو میری رحمت سے دور ہے اور قیامت تک تو میری رحمت سے دور ہی رہے گا۔ اب فرمایا انجام کیا ہوگا؟ لمن تبعک منہم، لام تاکید کے لیے ہے، من کا معنی ہے جو، تبع پیروی کرے گا، کا تیری، منہم ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ، ملا کا معنی ہوتا ہے بھر دینا، یہ نون تاکید ہے، لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون بھی تاکید کے لیے ہے، اس کو نون تاکید کہتے ہیں۔
یقیناً میں بھر دوں گا، ملا کا معنی ہوتا ہے بھر دینا، اسی سے ملا کا لفظ ہے، ملا علی قاری، ملا ہے میں جی میڈم بیٹھوی، یہ ملا کے لفظ کو ہم نے تو بدنام کر دیا نا۔ یہ ملا اس شخص کو کہا جاتا تھا جو علم و حکمت سے بھرا ہوا ہوتا تھا، بہت بڑے علامے کو ملا کہتے تھے۔ یہ جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے نا تو پھر اس کے الفاظ بھی زوال پذیر ہو جاتے ہیں، تو ملا کا معنی ہوتا ہے بھرنا۔ اس نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ، یقیناً میں بھر دوں گا، کس کو؟ جہنم کو۔ کس سے؟ منکم، تم سے، یعنی پہلے کیا فرمایا تھا؟ لمن تبعک منہم۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، یہ فرقہ ہے، عراق میں بہت زیادہ ہے، میں نے سنا ہے پاکستان میں بھی کسی علاقے میں پایا جاتا ہے، جن کو یزیدیہ کہا جاتا ہے۔ اور یزیدیہ یزید سے نہیں، جو اہل بیت کا قاتل ہے اس سے نہیں، وہ شیطان کی پوجا کرنے میں، وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان کو طاؤس الملائکہ کہتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ شیطان اتنا بڑا مواحد تھا کہ اس نے اللہ کے حکم کے باوجود بھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا۔ مجھے ایک بندے نے کہا تھا کہ شیطان جنت میں جائے گا کیونکہ وہ کسی بندے کو زور سے نہیں برے کام کی طرف لے جاتا۔ میں نے کہا یہ تیری جو دلیل ہے نا اس کا بعد میں معاملہ ہے، قرآن مجید کی نص ہے اس پر کہ میں بھر دوں گا تم سے جہنم کو۔ تم سے مراد کیا ہے؟ جو تیری پوجا کرے گا اسے بھی دوزخ میں ڈالوں گا اور تجھے بھی دوزخ میں ڈالوں گا۔ ایک مقام پر واضح ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، کہ تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ جو ان کے ایسے استدلال ہوتے ہیں نا جو نص کے خلاف ہوتے ہیں، اور دیکھیں یہ بات میں بہت جگہ پر کہتا ہوں، آج تو نہیں، خیر کل بھی میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا یار اگر قرآن مجید کا صرف ترجمہ پڑھ لیا جائے نا، کوئی بندہ قرآن مجید کا صرف ترجمہ پڑھ لے تو اسے سمجھ آ جائے گی دین وہ نہیں ہے جس پر ہم زندگیاں کھپا رہے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ دین رجوع اللہ کا نام ہے، دین اللہ کی طرف جھک جانے کا نام ہے۔ یہ تاریخی باتیں دین نہیں ہوتی۔ تو جو قرآن کو چھوڑتا ہے پھر وہ ایسے ہی فلسفے اپنی طرف سے گھڑتا رہتا ہے۔ تو یہ پہلے فرمایا تھا کہ لمن تبعک منہم، جو پیروی کرے گا تیری ان میں سے۔ اب فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ، منہم نہیں فرمایا کہ ان سے بھر دوں گا، منکم، تم سے، یعنی تو بھی شامل ہے اور تیری پیروی کرنے والے بھی شامل ہوں گے، اجمعین، سارے کے سارے۔ اب شیطان کو رندہ درگاہ کر دیا، اللہ پاک نے جنت سے نکال دیا۔ اب ارشاد فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اور اے آدم اسکن، تو ٹھہر، سکونت اختیار کر۔ کون؟ انتا، تو، وزوجک، اور تیری زوجہ، تیری بیوی، الجنت، جنت میں۔ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہے۔ یہ جو لوگ جو نا وہ بال کی کھال ادھیڑنے کے شوقین ہوتے ہیں، نماز کے فرض نہیں آتے، لیکن اس بوڑھی عورت کا نام ضرور پوچھیں گے جس نے حضرت یوسف کی قبر بتائی تھی کہ حضرت یوسف کہاں دفن ہوئے تھے۔ یہ فضول باتیں جو لوگ کرتے ہیں، وہ جی آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ کہ تم نے کوئی رجسٹر فل کرنا ہے اپنا۔ مراد یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ تیری بیوی ہے، اللہ کا فرمان ہی کافی، ٹھیک ہے؟ جو تفصیلات قرآن و سنت میں نہیں آئیں تم ان کا پیچھا کیوں کرتے ہو؟ ہاں جو چیز آ گئی کسی روایت میں اس کو مانو۔ جیسے یہ بات آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا
کہ یہ تمہاری بیوی ہے، تم جنت میں رہو۔ تو جب حضرت آدم حضرت حوا کے قریب ہونے لگے تو اللہ پاک نے فرمایا پہلے مہر تو ادا کرو۔ عرض کی پروردگار مہر کیا ہے؟ تو فرمایا 10 مرتبہ آخری نبی پہ درود بھیجو۔ یہ روایت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ مطلب یہ جو بات روایت میں آ گئی اس کو مانو، جس حیثیت کی روایت ہے اس حیثیت سے مانو، لیکن اپنے پاس سے وہ گھوڑے تو نہ دوڑاتے رہو نا، کیوں خامخواہ اپنے آپ کو ان باتوں میں الجھاتے ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ عبدالطواب صاحب اللہ تعالیٰ ان کے بریک رحمت کرے، مناظر آدمی تھے، ان کی زندگی مناظروں میں گزری ہے، یہاں بھی تشریف لائے تھے ایک مرتبہ۔ تو ہم بچے تھے، ہمیں بچپن میں تقریریں سننے کا بڑا شوق تھا، اور ہم اپنے اساتذہ سے کنی کترا کے بھی تقریریں سننے جایا کرتے تھے۔ تو وہ کسی نے چٹ بھیج دی کہ آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کیا دور جا کے قبر کو رنگ کرنا ہے، کوئی قبر کو پختہ کرنا ہے کوئی؟ مطلب ایسی فضول باتیں کیوں کرتے ہو جن کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی، جب اللہ نے فرما دیا تیری بیوی ہے تو ڈیڑھ سال بس بیوی ہے۔ ہر شریعت کے اپنے اپنے احکامات ہوتے ہیں۔ جنت میں رہو۔ فَقُلَا، فا کا معنی پس، کلا اکلا یا کلو اکلن کھانا، کل امر کا صیغہ ہے، کلا اس سے تثنیہ کا صیغہ ہے۔ پس تم دونوں کھاؤ، یا امر وجوب کے لیے نہیں ہے، اباحت کے لیے، کھا سکتے ہو۔ من حیث و شئتما، من سے حیث و حیثیت، شئتما تم دونوں چاہو، یعنی جنت کی ساری نعمتیں جو ہے نا جہاں سے چاہو تم کھا سکتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ قریب ہونا، نہ قریب جانا، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ پھر لوگوں نے اس پہ بات کی وہ درخت کون تھا؟ وہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ کوئی درخت تھا، اگر بعض روایات میں گندم کا لفظ آ گیا تو مان لو، اور یاد رکھیں جو بات ضعیف روایات میں آتی ہے نا یا اخبار احاد میں آتی ہے، کوئی بندہ اسے نہ بھی مانے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ ایک حکم جو ہے نا وہ دلیل کے مطابق لگا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی پتہ نہیں کون سا درخت ہے، اس نے بھی کوئی کفر نہیں کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو خام کا جو بات قرآن نے اگر اتنی ہی ضروری بات ہوتی کہ اللہ یہ اس درخت کو جاننا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود نہ بیان کر دیتا قرآن مجید میں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک درخت تھا جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو جانے سے منع کیا۔ لا تقربا هذه الشجرہ، تم دونوں قریب نہ ہونا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے۔ ظلم ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو وہاں رکھنا جو اس کا محل نہ ہو۔ اگر تم اس درخت کے پاس گئے تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یہ اصل میں جیسے نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ایکچولی تو بدکاری کی ممانعت مقصود ہے نا، تو یہ بھی ممانعت مقصود ہے اس میں سے کھانے کی۔ ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ بات میں آگے بھی عرض کروں گا، اس سے مراد ہے اگر تم قصدن اس درخت کے پاس گئے، ارادتن گئے، آمدن گئے، کیونکہ گناہ کے لیے ارادہ شرط ہے۔ اگر ارادہ نہ ہو گناہ نہیں ہوتا، ظلم نہیں ہوتا اگر ارادہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ ہے اگر تم گئے، یعنی فتکونا سے مراد یہ ہے کہ لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اگر تم گئے علی وجہ الارادہ، علی وجہ القصد، فتکونا من الظالمین، پھر تم ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ فوسوس لهم الشیطان، وسوسہ، شیطان کا کام ہی وسوسہ اندازی کرنا ہے، یعنی شیطان جو ہے نا اس کے پاس کچھ طاقت نہیں ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔
فوسوسہ پس وسوسہ ڈالا لہما ان دونوں کے لیے الشیطان شیطان نے. اب لوگ کہتے ہیں جی حضرت آدم تو جنت میں تھے اور شیطان جو تھا وہ جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو اس نے وسوسہ کیسے ڈالا؟ تو یار وہ مغرب میں ہو کے مشرق میں وسوسہ ڈال سکتا ہے تو وہاں نہیں ڈال سکتا؟ جب اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ وہ وسوسہ اندازی کرتے، ایک ہی شیطان ہے نا، وہ پوری دنیا میں اپنی شیطانیاں نہیں کرتا، تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اس سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک موقع پر ایک جگہ پہ ہونا اور دوسری جگہ پہ نہ ہو سکنا، یہ عالم خلق کا معاملہ ہے، عالم امر کا معاملہ نہیں ہے. یہ بدن کا معاملہ ہے، دوسرے عالم کا معاملہ نہیں ہے. اگر شیطان جو ہے وہ شیطان ہو کر جہاں بھی چاہے ہو سکتا ہے، تو اس میں پھر حاضر ناظر کے مسئلے پر کیا تردد ہو سکتا ہے، کیا شک ہو سکتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ شر کا منبع ہے اور سرکار کی ذات گرامی خیر کا منبع ہے اور خیر کا پیکر. جس طرح شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی تو انسان کے دل میں اچھی باتیں القاء کرتے ہیں نا، تو کون سی اس میں تعجب کی بات ہے؟ تو اس نے وسوسہ ڈالا. کس لیے ڈالا؟ لیبدیا. ابدا یبدی کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، تاکہ وہ ظاہر کر دے لہما ان دونوں کے لیے ما بوریا چھپایا گیا، جو چیز چھپائی گئی تھی انہما ان دونوں سے، یعنی ان کی شرمگاہیں جن پر جنتی حلے تھے. آپ یعنی ممکن ہے اس درخت کی یہ تاثیر ہو کہ اگر اس میں سے کھایا جائے تو جنتی حلہ اتر جاتا تھا، یا اس کا انجام جو تھا وہ اس طریقے سے محسوس ہو رہا تھا شواہد سے. تو اس نے یہ کہا کہ شیطان نے وسوسہ اندازی کی تاکہ ان کی شرم گاہوں سے لباس اٹھا دے. معبورانہما من سوآتہما، سوآ تم کہتے ہیں شرمگاہ کو، ان کی شرمگاہوں کو جن سے ڈھانپا گیا تھا وہ ان کو ہٹا دے. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ شیطان کا سب سے بڑا جو حملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندے کو بے لباس کرتا ہے. اسے آپ تہذیب کا نام دے دیں، اسے آپ جدت کا نام دے دیں، اسے آپ کوئی بھی نام دے دیں، لیکن جس تہذیب نے انسانی بدن سے لباس کو ہٹا دیا ہے وہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے. تو اس نے کہا، اللہ پاک فرماتا ہے اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ وہ ان کی شرمگاہوں سے وہ جنتی لباس ہٹا دے. اس کا انجام یہ ہو. اب شیطان نے کیا کہا؟ وقالا، اور کہنے لگا ما نہاکما، کس نے نہیں منع کیا تمہیں؟ ما نہاکما، نہیں منع کیا تمہیں، تم دونوں کو، ربکما، تمہارے رب نے، ان ہذہ شجرہ، اس درخت سے، یعنی تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں منع کیا، الا مگر ان تکون ملکین، مگر یہ کہ تم ہو جاؤ دونوں فرشتے. یعنی اس لیے منع کیا ہے کہ تم اس درخت میں سے کھا کے فرشتے نہ بن جاؤ. اب دیکھیں کہ جو لوگ یہ استدلال کرتے ہیں نا کہ فرشتے جو ہیں وہ یعنی انبیاء سے افضل ہیں، وہ ایسی باتوں سے استدلال کرتے ہیں کہ شیطان نے کہا اگر تم نے یہ کیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، تو آدم علیہ السلام ادھر مائل ہو گئے. تو اگر حضرت آدم فرشتوں سے افضل تھے تو پھر وہ فرشتہ بننے کی طلب میں کیوں گئے؟ بھائی بات یہ ہے کہ جب اس پر نص آ گئی ہے کہ فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کر چکے تھے اور فرشتے انبیاء کے پاس غلام بن کے آتے ہیں، تو پھر اس استدلال کی کیا لاجک بنتی ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ جیسے فرشتے ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی دنیا ہے،
اس طریقے سے تم بھی کہیں اس دنیا میں نہ چلے جاؤ، تو تم فرشتے بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں ہو جاؤ من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے، یا تم ہمیشہ، یعنی اس میں جو حیات انبیاء کو نہیں مانتے وہ اس سے استدلال کر لیں گے کہ اگر انبیاء نے مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا تھا تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ شیطان نے کہا تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ، یہ بھی ایک فضول بات ہے۔ اس سے مراد ہے دنیا میں رہنا، جس طریقے سے انسان رہتے ہیں، انبیاء کرام اس طریقے سے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتے۔ انبیاء کرام کو ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، پھر اللہ انہیں حیات جاودہ عطا فرما دیتا ہے، تو اس کے منافی نہیں ہے۔ تو شیطان نے یہ بات کہی، وَقَاسَمَهُمَا، اور پھر شیطان نے قسمیں کھائیں، کیا؟ انی، بے شک میں، لَكُمَا، تمہارے لیے ہوں، لَمِنَ النَّاسِحِينَ، یقیناً مخلص ترین لوگوں میں سے۔ یہ جو نسا ہوتا ہے نا، نسا جو توبۃ النسوہ، وہ لوگوں نے ایک کہانی سی بنا لی ہے نا کہ نسوہ ایک بندہ تھا اور پتہ نہیں اس نے وہ کیا کہانی گھڑی ہوئی۔ اصل میں نسا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اخلاص اور بالکل اس طرح کرنا کہ اس میں کوئی دوسری آمیزش نہ رہے، ٹھیک ہے؟ جیسے نصحت العسل، کہ میں نے شاید اس طریقے سے نچوڑا کہ اس میں کوئی دوسری ملاوٹ نہیں آئی ذرا برابر بھی، یہ ہے نصحت العسل۔ توبۃ نصوحا، اس توبہ کو کہتے ہیں جو خالص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، یہ ہوتا ہے نصاحہ۔ اسی سے نصیحت کا لفظ بھی نکلا ہے۔ نصیحت کا معنی بھی ہوتا ہے کسی کے لیے مخلص ہونا، جیسے سرکار نے فرمایا الدین والنصیحہ، لوگوں دین تو اخلاص کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ جب ایک بندہ دوسرے بندوں کے لیے مخلص ہو گیا نا، وہ سمجھے اللہ نے اسے دین دے دیا ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ عبادات تو کرتا ہے لیکن دوسرے بندوں کو چکر دیتا ہے، تو وہ فارمیلٹیز کرتا ہے، دین کی حقیقت اسے نہیں ملی۔ دین اخلاص کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو یہ ہے، تو اس نے کہا میں بڑے مخلص لوگوں میں سے ہوں، اور اس نے قسم کھا کے کہا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام تو حسن ظن رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بندہ جو کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ ہم سے ایک مرتبہ پیر صاحب قبلہ نے پوچھا، ہم صحیح بخاری پڑھ رہے تھے، تو پیر صاحب نے پوچھا بھئی جو محدثین ہیں نا، وہ صوفیاء کی روایات پہ بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں، یعنی وہ یکدم اعتبار نہیں کرتے صوفیاء کی بات پہ، کیوں؟ تو ہم نے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ پیر صاحب نے فرمایا بات یہ ہے کہ صوفی جو ہوتے ہیں نا، وہ حسن ظن رکھتے ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی بندہ رسول کریم علیہ السلام کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر سکتا ہے۔ صوفیہ حسن ظن رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو ہمارے یہ خفیہ محکموں کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر بندے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر ایک جگہ پر کوئی قتل ہو گیا نا، تو ممکن ہے وہ اس کی بیوی کو بھی شک کی نظر سے دیکھیں، وہ اس کے بیٹوں کو بھی شک کی نظر سے دیکھیں اگر گھر میں کوئی قتل ہو گیا۔ یعنی ان کا یہ فیلڈ ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ تو یہ اب عام بندے کے لیے تو بڑا مشکل ہے نا، ایک بندے کا باپ مر گیا ہے اور بندہ جو اس کے بیٹے کو ہی قاتل سمجھنا شروع کر دے، عام بندے کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب اس نے یہ قسمیں کھائیں نا، تو حضرت آدم علیہ السلام تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اللہ کی قسم بھی جھوٹی کھا سکتا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، یہ دلہ فلانا بالامر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کام پر آمادہ کر لینا۔ یعنی اس نے اتنی قسمیں کھائیں، جیسے ہوتا ہے نا ایک بندہ اس کی توجہ ایک طرف لگ جاتی ہے اور وہ دوسری چیز کو بھول جاتا ہے۔ یعنی اس نے، دیکھیں یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، اگر قرآن مجید میں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے، جب قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یہ واضح الفاظ میں فرما دیا گیا کہ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا،
کہ ان سے نسیان ہو گیا اور ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا. تو اس کا مطلب یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جو یہ فعل تھا وہ نسیان کی بنیاد پر تھا. اب ہمیں اس کی تعویل کرنی پڑ رہی ہے کہ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ. تو اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے، ادلہ ہوتا ہے جھک جانا کسی چیز کا، کسی چیز کا جھک جانا. غرور کا معنی ہے دھوکہ، یعنی اس نے دھوکہ سے انہیں جھکا دیا. جھکا دیا سے یا تو مراد یہ ہے کہ وہ جو ان کا یعنی منصب رفیع تھا اس پر انہیں برقرار نہ رہنے دی جب تک توبہ نہ کی، جب تک توبہ قبول نہیں ہوئی. یا اس کا مطلب یہ ہے وہ جنت سے زمین پر آ گئے. ٹھیک ہے، یہ میں لفظی معنی کی بات کر رہا ہوں. یا اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان نے اتنی قسمیں کھائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کی قسموں کی طرف اتنا مائل ہو گئے کہ وہ حکم الہی کو انہوں نے، وہ نسیان ہو گیا حکم الہی کے معاملے میں. اب اللہ پاک فرماتا ہے پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، فلما پس جب، ذاقا انہوں نے چکھا، ذاقا یذوق کو ذوق کا معنی ہوتا ہے چکھنا، ذاقا تسنیہ کا صیغہ، جب انہوں نے چکھا الشجرۃ اس درخت کو، یعنی ان کی باتوں میں آ کر وہ بھول گئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا. انہوں نے درخت کو چکھا، پھر کیا ہوا؟ بدت لہما سوآتہما، تو وہ جو جنتی حلے تھے نا ان پر، بدت ظاہر ہو گئے، لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، یعنی جسم سے وہ جنتی لباس جو تھے نا وہ اتر گئے. اب اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّفِقَا. اب دیکھیں اس سے نا ایک چیز ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اسے حضرت آدم پر قیاس نہ کرنا. حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں اور انبیاء معصوم ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہ عقائد ضروریات مذہب میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ دلائل ہم اس کو دیں گے جو انبیاء کو معصوم نہ مانتا ہو. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے تو دلائل بھی ہوتے ہیں. جو بات میں عرض کرنا چاہتی ہے، انسان کی ایک جبلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق حلال کے اتنے دروازے کھولتا ہے، لیکن وہ وہی راستہ اختیار کرتا ہے جو رزق حلال والا راستہ نہیں ہوتا، اسی میں وہ ساری اپنی توجہ لگا دیتا ہے. مثلا دیکھیں، بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے نا، اگر میں بہت چھوٹا لفظ بولوں تو لذت کے لیے کرتا ہے. لذت کھانے کی لذت ہو، لذت لباس کی لذت ہو، لذت سواری کی لذت ہو، لذت کے لیے کرتا ہے نا. تو لذت صرف حرام میں نہیں ہوتی، لذت حلال میں بھی ہوتی ہے. حلال کے اتنے ذریعے ہیں اور ان کی اتنی لذت ہے کہ حرام کی لذت والا کیا جانے کہ سجدوں کی لذت کیا ہوتی ہے، تلاوت کی لذت کیا ہوتی ہے. لیکن یہ بندے کی کمزوری ہے کہ یہ اتنے ذریعے چھوڑ دیتا ہے اور وہاں آ جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوتا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے، یہ انسان کا وتیرہ ہے. نیچر بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ انسان کا وتیرہ ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے جب یہ ہوا تفقا یکسفان. تفقا جو ہے نا یہ افعال شروع میں سے ہے. خسف یکسف کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا. تفقا یکسفان ہے، وہ دونوں ڈھانپنا شروع ہو گئے. علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ جنتی پتے، وہ جنتی درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم نہیں دیا تھا کہ تم اپنے جسموں کو جنتی پتوں سے ڈھانپو، حکم تو نہیں دیا نا. لیکن حضرت آدم اور حضرت حوا ڈھانپنے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود کو چھپانا یہ انسانی فطرت کی پکار ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلے انسان ننگا تھا اور پھر آہستہ آہستہ تمدن ترقی کرتا ہوا یہ بدن ڈھانپنے تک پہنچا ہے، وہ انسانی فطرت کے خلاف بات کر رہا ہے. جو بندہ اپنے بدن سے یہ لباس کو اتار دیتا ہے، دراصل وہ بندہ فطرت کے خلاف چل رہا ہے.
اور فطرت کے خلاف چلنے کے نتیجے بڑے برے نکلتے ہیں. کسی کو زندگی میں سمجھ آ جاتے ہیں، کسی کو مرنے کے بعد سمجھ آ جائیں گے، لیکن نتیجے نکلتے بڑے. یہ ہپی ایک قبیلہ تھا، ہپی. انہوں نے کہا مذہب کے خلاف بغاوت کر دی. مذہب کو کوئی قید نہیں ہے، کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، بس جو چاہو کرو، جو چاہو کھاؤ، کوئی قید نہیں ہے. بغاوت کر دی مذہب کے ساتھ. لیکن بندہ اپنی فطرت سے نکل تو نہیں سکتا نا. جب بغاوت کی تو پھر اضطراب، پریشانی، ٹینشن انتہا کو پہنچ گئی. پھر انہوں نے ایک جلوس نکالا اور کتبے اٹھائے جن پہ لکھا ہوا تھا بیک ٹو ریلیجن، لوگوں مذہب کی طرف لوٹ آؤ، اگر سکون چاہتے ہو مذہب کی طرف واپس آ جاؤ. بندہ اپنی فطرت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن وہ خوش قسمت ہوتا ہے جسے موقع پہ بات سمجھ آ جاتی ہے. جب تن پہ بیت جائے نا پھر سارے مان لیتے ہیں. وہ عقل مند نہیں ہوتا جو تن پہ بیتنے کے بعد مانتا ہے. جسے جو وقت پہ سمجھ لینا وہ بہت بڑا بندہ ہوتا ہے. تو انسانی فطرت میں یہ ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے. تو وہ دونوں اپنے جسموں کو ڈانپنے لگے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور نادا ینادی مناداتن آواز دینا، اور آواز دی ان دونوں کو، ربہما ان دونوں کے رب نے، الم انہکما حمزہ استفہام کا کیا، لم انہکم، کم جمع کی ضمیر ہے، نہا روکنا، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا. اللہ نے آواز دی کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا. ان تلکم الشجرہ، اس درخت کے پاس جانے سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور یعنی یہ بھی ہے لم اقل لکما، اور کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، ان الشیطان، بے شک شیطان، لکما تم دونوں کے لیے، عدو مبین واضح دشمن ہے. کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ کیا تمہیں میں نے ان درختوں کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ تو تم اس درخت کے پاس کیوں گئے؟ اب دیکھیے جب یہ بات ہو گئی، اب میں پھر یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ مولانا روم کہتے ہیں، یعنی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا اگر نسیان تھا تو نسیان والا کام تو گناہ نہیں ہوتا، نسیان پر تو گرفت نہیں ہوتی، بندہ گناہ گار نہیں ہوتا. تو حضرت آدم سے نسیان پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا؟ بھائی مقام جتنا بلند ہوتا ہے گرفت اتنی سخت ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں، مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ذرہ اگر ہمارے کپڑوں پر کچھ 500 ذرہ بھی پڑ جائے نا کچھ نہیں ہوتا. آنکھ میں چھوٹا سا ذرہ بھی پڑ جائے نا تڑپا کے رکھ دیتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں بود آدم دیدہ نور قدیم، اور حضرت آدم تو نور قدیم کی آنکھ تھے. جب ان سے ایک کام نسیانن بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے. یہ جتنا مقام بلند ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ نزاکتیں بڑھ جاتی ہیں، اتنے ہی زیادہ منصب کی نزاکتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. مارا جو تو نے پھول وہ پتھر سے کم نہیں کا، یہی مطلب ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے قالا، ان دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے نفسوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، وَإِن، اور اگر لم تغفر، تو نے نہ بخشا، لنا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ، یقیناً ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب دیکھیے کہ حضرت
پہلے پارے میں یہ آیت گزری ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی تو انہوں نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، جن کلمات کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اب وہ کلمات کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو اللہ نے کلمات سکھائے تھے یا جو اللہ تعالیٰ کے الہام سے آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے وہ یہ کلمات تھے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ ٹھیک ہے، ایک قول ہے، پایا جاتا ہے، لیکن شواہد اس قول پر بہت سے تحفظات واضح کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے تو اس میں تو ظلم کا اقرار ہے نا، کہ پروردگار ہم نے ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا نا کہ کہو کہ ہم نے ظلم کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرما چکا ہے فَنَسِیَا، ہم نے ان کا عزم نہیں پایا، وہ بھول گئے تھے، اور بھول جانے کو ظلم نہیں کہتے۔ تضاد آ جائے گا اس بات میں پھر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم کی جو توبہ ہے وہ زمین پر قبول ہوئی تھی یا آسمانوں پر قبول ہوئی تھی؟ توبہ تو ان کی زمین پر قبول ہوئی ہے، ان کی توبہ زمین پر آنے کے بعد قبول ہوئی ہے، اور یہ کلمات تو انہوں نے وہیں اسی وقت کہہ دیے تھے جب یہ بات ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنا کہ یہ کلمات ہیں یہ بندوں کا استدلال ہے، اور ایک دوسرے کلمات ہیں جن پر حدیث ہے جسے امام سیوطی نے اور دیگر اصحاب سیرت نے لکھا ہے کہ اس وقت یعنی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم سے یہ فرمایا، انہوں نے یہ کلمات کہے، بعد میں اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات کہے حضرت آدم نے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، کہ پروردگار ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہماری مغفرت فرما دے۔ یعنی توبہ ان کی زمین پر قبول ہوئی یا آسمانوں پر قبول ہوئی، اس میں بھی بات ہے، لیکن بہرحال ان کلمات سے توبہ قبول نہیں ہوئی، توبہ بعد میں قبول ہوئی ہے جب آپ نے وہ کلمات کہے ہیں۔ اب دیکھیے تو یہاں پر حضرت آدم نے جو کہا نا ربنا ظلمنا، پروردگار ہم نے ظلم کیا، یہ حضرت آدم کی عاجزی ہے، یہ حضرت آدم کی انکساری ہے، اور بندے کی شان یہ ہے کہ بندے نے کوئی غلطی نہ کی ہو تب بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو قصوروار ہی سمجھتا رہتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ یہ جو کلمات ہیں نا یہ فوراً کہہ دیے تھے آدم علیہ السلام نے، فوراً، یوں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً یہ کلمات کہہ دیے، لیکن توبہ بہرحال بعد میں قبول ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ والے کلمات اور ہیں اور یہ کلمات اور ہیں۔ ان کلمات کے بابرکت ہونے کا انکار نہیں، جو حضرت آدم نے کہے ہیں بڑے بابرکت کلمات ہیں، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، بڑے بابرکت کلمات ہیں، لیکن میں قبول توبہ کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اگلا جملے پہ غور کیجیے، قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ، اللہ پاک نے فرمایا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، یعنی یہ کلمات کہہ دیے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا زمین پہ اتر جاؤ، مطلب توبہ قبول نہیں ہوئی، ابھی توبہ قبول نہیں ہوئی، زمین پہ اتر جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ، تو میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ بعض سے مراد کیا ہے؟ انسان اور شیطان، یعنی شیطان انسان کا دشمن رہے گا اور شیطان انسان کا دشمن رہے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور یہ ہے وجہ تضاد انسان اور شیطان میں، وجہ تضاد یہ ہے کیا؟
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں قرار پکڑنا ہے، تم نے ٹھہرنا ہے ایک معین مدت تک۔ اب بندہ اپنے ٹھہرنے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے۔ وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، لیکن کب تک؟ الہین، ایک معین مدت تک۔ تم نے سدا نہیں رہنا دنیا میں، تم نے پلٹ کے پھر میری بارگاہ میں آنا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اللہ پاک نے فرمایا تم اس میں زندہ رہو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں تمہاری موت واقع ہوگی، یعنی ہر انسان جو ہے وہ اسی زمین پر رہے گا اور زمین پہ اس کی موت واقع ہوگی۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور تم سب زمین سے ہی نکالے جاؤ گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ تم سب کو زمین سے نکالے گا اور پھر اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ اصل میں آج میں 1.5 رکوع پڑھنا چاہتا تھا، پھر وہ ذرا اسپیکر کی وجہ سے میں نے کم پڑھی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا شافی الامراض اشف مردانا، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔